خدا حضور علیہ السلام کو آختا ہے کہ تسی یہ گل کرو انہاں لوکاں نال کہ اللہ اکل ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد، اللہ کی کوئی اولاد نہیں، ولم یولد، اور اللہ بھی کسی کی اولاد نہیں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کا کوئی بھی برابری کا نہیں، ہمسر نہیں۔ مکی سورت ہے، 4 آیتوں پر مشتمل ہے۔ اس کا شان نزول حضور علیہ السلام کے پاس مکہ کے مشرک آئے، انہوں نے آ کے مطالبہ کیا کہ آپ ہمارے خداؤں کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ یہ پتھر کے ہیں، یہ مٹی کے ہیں، یہ لکڑی کے ہیں، یہ تانبے کے ہیں، یہ کیچڑ کے ہیں، یہ لوہے کے ہیں، سونے کے ہیں، چاندی کے ہیں۔ چلو ہمارے خدا ایک دھات سے بنتے ہیں، پیچھے ایک لوہا ہے، مٹی ہے، پتھر ہے۔ تو حضور علیہ السلام سے یہ پوچھا کہ جس خدا کی آپ عبادت کا کہتے ہو، یہ بتائیں کہ اس خدا کا شجرہ نسب کیا ہے؟ ایسا خدا کدے لکڑی دے تو ہم بتا سکتے ہیں یہ لکڑی ساگوان کی ہے، یہ لکڑی ٹالی کی ہے، یہ لکڑی دیار کی ہے، یہ لکڑ بیار کی ہے، یہ لکڑ چیڑ کی ہے، یہ لکڑ کھجور کی ہے، یہ لکڑ پیپل کی ہے۔ اگر لوہے کا ہے ہم اس کی قسم بتائیں گے، چاندی کا ہے اس کی قسم بتائیں گے، اگر پتھر کا ہے، ہیرے کا ہے، جواہرات کا ہے، سنگ مرمر کا ہے، ہم اس کی اقسام بتائیں گے۔ اور مسلمانوں تم بتاؤ کہ تمہارا خدا کیسا ہے، کس سے بنا ہوا ہے؟ عجیب سوال ہے کہ نہیں ہے؟ جی ہاں، اسی شجرہ ماشاءاللہ، جی ہاں اسی شجرہ دستے ہیں۔ تو مسلمانوں تسی بھی دسو کہ تس تے خدا دا شجرہ کیا ہے کہ جس کو تسی خدا منتے ہو؟ آخر کس سے پیدا ہوا ہے؟ کس چیز سے بنا ہے؟ اس کو کس چیز سے بنایا ہے؟ حالانکہ بے وقوفی کی حد دیکھیں، اپنے اوپر قیاس کرتے ہیں اللہ کی ذات کو۔ آج ایسی بھی جدوں اکھیاں نوٹ کے بیٹھتے ہیں نا، شیطان اس تے دماغہ بچ بھی بند ہے۔ او جنے میں تے ماؤ پیو کو لو جمعیا، او دادی دادے کو لو جمن، او پردادی کو لو جمن، او فلانے کو لو جمن، او پھر کردیاں آدم علیہ السلام کو لو
سارے پیدا ہوئے ہیں، یہ بتاؤ کہ اللہ کس سے پیدا ہوا ہے؟ سوال ذہن میں آتے ہیں نا؟ اور یہ آج نہیں آتے، بلکہ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی تمہارے ساتھ اس ٹاپک پہ بحث کرے، اس مضمون کے بارے میں تمہارے ساتھ گفتگو کرے، فرمایا اس آدمی سے دور چلے جایا کرو۔ بھائی جو گفتگو کرتا ہے وہ اپنے دماغ سے سوچتا ہے نا، ہمارا دماغ اس قدر کہاں ہے کہ وہ اللہ کو دیکھ سکے، اللہ کو سوچ سکے؟ دیکھیں آنکھیں ہماری بھی ہیں، لیکن ہمارا دیکھنا محدود ہے۔ ہم اتنا ہی دیکھتے ہیں جتنی ہمیں ضرورت ہے، ضرورت سے زیادہ نہیں دیکھ سکتے۔ ہمارے دیکھنے کی ایک لمٹ ہے، وہاں سے آگے نظر آنکھیں چھوڑ دیتی ہیں کام، پھر دن کو نظر آتا ہے، رات کو نہیں نظر آتا۔ تو ادھر تساں کو کتے صحیح ہونے، گدڑ صحیح ہونے، پگیار صحیح ہونے، بلیاں صحیح ہونی، رچ صحیح ہونے، انہاں کو راتی بھی بولو لوئی، انہاں کو دیہڑی بھی صحیح ہوندا ہے تے راتی بھی، تے اساں کو راتی نہیں صحیح ہوندا۔ تو پھر آپ بتائیں کہ ہم سے زیادہ بصارت میں، ہم سے زیادہ دیکھنے میں کس کی قوت زیادہ ہے؟ کتے کی زیادہ ہے، گیدڑ کی زیادہ ہے، ریچھ کی زیادہ ہے، جانوروں کی زیادہ ہے جو رات کو چلتے پھرتے ہیں۔ ہم بغیر ٹارچ کے، بغیر روشنی کے قدم نہیں رکھ سکتے۔ میرے دوستو، رات کو چوپاؤں کا راج ہوتا ہے، وہ ہم سے زیادہ دیکھتے ہیں۔ اکھیاں تڑیاں تے مڑیاں اتنی ہیں کہ جڑیاں کتے دی اکھیاں دا مقابلہ بولو یار نہیں کر رکھتیاں، تے گلاں سی اتنیاں کر دیاں کہ جی اساں جڑا نظر نہیں آتا تے اسی اس کو کیاں منع؟ ذاتی دے تریڈے تے تھما نال اڑے کے اخے ماؤ دیاں سرو ٹنگا نا تے تھی دا نا دوڑنی۔ حالت کیا ہے؟ اب اس میں حکمت کیا ہے؟ سنو حکمت کیا ہے؟ اگر ہماری لمٹ دیکھنے کی زیادہ ہو جاتی، ہمارے لیے مسئلہ بن جاتا۔ پانی اٹھاتے جرثومے نظر آتے، شربت اٹھاتے جرثومے نظر آتے، دودھ اٹھاتے جرثومے نظر آتے۔ اللہ اکبر، ہمارے لیے مشروبات کا پینا مشکل ہو جاتا اور ماکولات کا کھانا مشکل ہو جاتا۔ یہی پانی جڑا سی پینے ہیں، خوردبین لا کے دیکھو تو سب بھی شیئیں شلکتیاں صحیح ہو سن، لیکن اللہ پاک نے نگاہ کو اتنا رکھا اور جتنی ہماری ضرورت تھی۔ اور پانیاں بے شلکتیاں شیئیں تو ان آنکھیں نہ دے ہکتا تے گلاں او کر دے کہ جی میں خدا کو دیکھنا سوا کیاں من کنا۔ واہ نر دے پترا۔ پھر آگے سنا، ہماری قوت سماعت محدود ہے، ایک لمٹ ہے سننے کی، اس سے زیادہ ہم سن اور اوپر کمرے میں باتیں ہو رہی ہیں، باہر عضو والی جی گلاں ہونی ہیں، اساں کو آواز آندی ہے بول دینا نہیں آندی، باہر گلی پہ جو لنگ دیں گلاں کر دیں آواز نہیں آندی۔ اللہ اکبر۔ لیکن بعض جانوروں میں، حشرات الارض میں، کیڑوں میں اللہ پاک نے ایسی چیزیں پیدا کی ہیں کہ جن کی سماعت اتنی تیز ہے کہ 500 میل تک وہ سن سکتے ہیں۔ اسی طرح سونگنے کی، اب ہماری سماعت اگر اللہ تیز کر دیتا، ایک بار شارع ریشم تو گڈیاں لنگ دیں
تو اتنے اسی لفا بھی پے جو ہاں تو کان اتنے تیز ہونا اصا تو ان دی باز بھی تے اسلام آباد ایئرپورٹ تو جہاز اٹھتے ان دی باز بھی اسی اتنے سنے گیا تے استی زندگی بے چین ہوندی کہ نہ ہوندی لیکن اللہ نے محدود کر کے ہمیں سکھ اور چین عطا کر دیا کان اللہ نے اتنے دیے جتنوں کی ضرورت تھی نظر اتنی دی جتنی ہماری ضرورت تھی سونگنا دی خوشبو لگا کر اگر کوئی پاس سے گزرتا ہے ہمیں خوشبو محسوس ہوتی ہے لیکن ایک حد تک محسوس ہوتی ہے حد سے زیادہ محسوس نہیں ہوتی وہ باہر واش روموں کے پاس آپ چلے جائیں آپ کو بدبو آئے گی اندر آتی ہے نہیں آتی یہی آپ کے واش رومز کی بدبو آپ کے بیڈ روم میں آپ کو آتی آپ کے کچن میں آپ کو آتی آپ کی مسجد میں آپ کو آتی آپ کے لیے جینا دشوار ہو جاتا اللہ اکبر اللہ پاک نے سونگنے کی قوت بھی اتنی عطا کی جتنی تجھے ضرورت تھی لیکن اساں کو زیادہ یہ پیلا سونگنا بے تیز ہے تستے تے مڑے نکابے ایکی مورے بے کروڑ پیلا آندہ اسی آندن کی نہیں آندے بولو یار آندن ورے اسی اس نکانال اتنا نہ سونگتے جتنا پیلا سونگ دے یہ پیلے دی آنکھیاں نہیں ہونیاں چونٹی کی آنکھیں نہیں ہوتی مثال مشہور ہے پائے مارے چشم مورے کس ندید سپا دے پیر تے پیلے دی آنکھیاں کسا سن نہیں دیکھیاں تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا اللہ پاک نے اس کو سونگنے کی ایسی قوت عطا کی ہے تسی چینی اتھے سٹتے ہو اکھیاں نال نہیں دیکھتے پیلے سونگ کے لیاں لا چھڑ دن کتارے لگا دیتے ہیں اور وہ میٹھے پہ پہنچ آتے ہیں اور تیری قوت شامیہ جو سونگنے کی قوت ہے یہ محدود ہے پیلے دے برابر بھی نہیں تو آتے ہو میں بغیر سونگنا دے بغیر دیکھنا دے بغیر چکھنے کے بغیر چھونے کے میں کیسے اللہ کو پہچان سکوں اللہ فرماتے ہیں تو ہے ہی کیا پھر آپ دیکھیں استیاں اکھیاں دیکھ ہکتی ہیں ورے سون اکھیاں نال دیکھ ہکتے ہیں ورے سون اللہ اکبر سامنے دیکھ ہکتے ہیں پیچھے نہ دیکھ ہکتے کانا نال سن ہکتے ہیں ورے کان دیکھ نہیں ہکتے ہاتھاں نال پکڑ ہکتے ہیں ورے ہاتھ بول نہیں ہکتے اللہ اکبر ہر چیز کو اللہ نے دائرے میں رکھا جس طرح یہ تیری چیزیں دائرے کے اندر ہیں اسی طرح تیرا اور میرا دماغ بھی دائرے کے اندر ہے اس لیے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اپنے اوپر اللہ کی ذات کو قیاس نہ کرو ہاں کہتے مجھ شوق ہے تو پھر اپنے اندر دیکھو اللہ نے کیسا بنایا ہے تمہیں اللہ نظر آ جائے گا تو مشرکین آئے آ کے کہنے لگے مسلمانوں بتاؤ تمہارے خدا کا شجرہ نسب کیا ہے اللہ پاک نے قرآن اتارا جبرائیل علیہ السلام آئے آ کے عرض کیا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ اور اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اللہ احد کہہ دیجیے اللہ اکیلا ہے اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے لم یلد اس کی اولاد کوئی نہیں ولم یولد اور وہ کسی کی اولاد نہیں ولم یکن لہ کفوا احد اور اللہ تبارک و تعالی کی برابری اور ہمسری کا کوئی نہیں اللہ احد اتھے تسوں کو ایک اور نقطہ سنا کے نا دیکھو ایک ہی آستے ہوندہ ہے واحد طلباء علماء بیٹھے ہوئے ہیں عربی کی گنتی کہاں سے شروع ہوتی ہے واحد اسنان ثلاثہ اربع خمسہ ستہ سبع تسع ثمانیہ
اچھا یہی ہے نا واحد کہ تو اللہ پاک نے یہ ارشاد نہیں فرمایا قل هو اللہ الواحد، میرے پیغمبر یہ فرما دیجئے اللہ ایک، اللہ ایک، واہ اور ابا تو نے ایسا قرآن اتارا، اس قرآن کی فساد پہ قربان جاؤں، اللہ نے ایک نہیں کہا بلکہ اکیلا کہا ہے۔ ایک کو واحد کہتے ہیں، اکیلے کو احد کہتے ہیں۔ احد وہ ہوتا ہے اور جس کا دوسرا نہیں ہوتا، ایک وہ ہوتا ہے جس کا دوسرا ہوتا ہے۔ ایک ہی تو بعد دعا کھلتے دے، دعے تو بعد تریا کھلتے دے، تریے تو بعد چوتھا کھلتے دے، لیکن اللہ نے رب کے بارے میں ارشاد فرمایا قل هو اللہ احد، اور میرے پیغمبر فرما دیجئے اللہ اکیلا ہے۔ اللہ بولو یار، ہاں ترجمہ بعض دفعہ لوگ کر دینا قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، ایک نہیں بلکہ اللہ اکیلے، اللہ اکیلے، اللہ اکبر۔ اور ایک اور بات ذہن میں آ گئی، اللہ اکبر، یہ سورہ اخلاص بھی سورہ کوثر کی طرح ہے۔ سورہ کوثر کی طرح کس طرح ہے؟ سورہ کوثر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر لوگوں نے اعتراض کیا تھا۔ حضور کے بارے میں کیا اعتراض ہوا؟ مشرکین نے کیا کہا تھا؟ آپس میں کہنے لگے یار فکر نہ کرو، اس کے بیٹے دنیا سے رخصت ہو گئے، پیو دے مرنا تو بعد پتر اس کے کماں کو سنبھال لے، جس کا کم سنبھالنا اس سے اولاد بھی باقی نہیں رہی تو اس کا مشن بھی باقی نہیں رہنا، مٹ جل سی اب تر یہ تو دم کٹا ہے، مقطوع نسل ہے۔ اللہ پاک نے سورہ کوثر اتاری۔ میں جو بات بتانے لگا ہوں، جب حضور پہ اعتراض ہوا نا تو اتھے خدا بول گیا، اتھے کون بولیا؟ اللہ بولا۔ تو جب خدا پہ اعتراض ہوا اللہ نے فرمایا میرے پیارے تو بول، جدوں کوئی مرے تے گل کرے تے تو بولدا کر، اور جدوں توڑے تے کوئی اگل اٹھاسی تے میں بولساں۔ اللہ اکبر۔ حضور پہ انگلی اٹھی، خدا بول پڑا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا انا آتیناک الکوثر۔ اللہ نے یہ ارشاد نہیں فرمایا اور میرے پیغمبر قل انا آتیناک الکوثر، نہیں بلکہ اللہ نے ارشاد فرمایا انا آتیناک الکوثر، اور میرے پیغمبر یہ آپ کو مقطوع نسل کہتے ہیں، انا آتیناک الکوثر، میں نے آپ کو خیر کثیر عطا کر دیا۔ خدا سنا خیا میں تو کوئی اتنے دے ساں توڑے مننا والے اتنے تے میں کسا نبی کو دیتے ہی نو سن، پتر کے منسن تے پتر کے چلاسن تے پتر کے مشن سنبھال سن۔ اور میرے محبوب تجھ پہ مر مٹنے والے امریکہ میں بھی ہوں گے، مر مٹنے والے چائنا میں بھی ہوں گے، مر مٹنے والے روس میں بھی ہوں گے، مر مٹنے والے فرانس اور جاپان میں بھی ہوں گے، مر مٹنے والے صحابہ میں بھی ہوں گے، مر مٹنے والے 15ویں صدی میں بھی ہوں گے۔ جب کوئی تیری گستاخی کرے گا میں غازی علم دین کو کھڑا کر دوں گا، جب تیری کوئی گستاخی کرے گا غازی عبدالقیوم میدان میں آئے گا، جب تیری کوئی گستاخی کرے گا اللہ تبارک و تعالی کسی اور کو کھڑا کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال فرمایا انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اور میرے پیغمبر ہم نے تو آپ کو خیر کثیر عطا کر دیا، آپ کی اولاد میں بھی ہم نے برکت عطا کر دی۔ اج جتھے جلو جڑی جائی وے جلو یقین کرو سادات موجود ہیں، او پہاڑاں پہ جلو اتھے بھی سید ہیں، میدانہ میں جلو اتھے بھی سید ہیں، صحرا میں جاؤ وہاں بھی سادات ہیں۔ رسول اللہ کی اولاد میں اللہ نے برکت عطا کر دی۔
انا آتینا کل کوثر. ایک ترجمہ اس طرح بھی ہے. دعا ترجمہ ہے اور جتھے جلسو اللہ اکبر حضور علیہ السلام دا کلمہ پڑھنا آلے تے حضور دی جتیاں تے جان دینا آلے تو سب اتھی مل سن دنیا دے ہر کونے دے. ہندو اس صرف ہندوستان بچن، عیسائی چند ملکاں بچن، یہودی چند جائیاں بچن، لیکن مسلمان اللہ اکبر اور دنیا کے ہر کونے میں محمد کا دیوانہ آپ کو موجود نظر آئے گا. انا آتینا. اور میرے پیغمبر جب تجھ پہ بات آئے گی میں رب بولوں گا تے جدو لوگ مرے تے اعتراض کرن فرمایا قل هو اللہ احد. اور میرے پیغمبر آپ فرما دیجئے هو اللہ احد. اللہ کہلا ہے اللہ الصمد، اللہ محتاج ہے. ساری دنیا اللہ کی محتاج ہے، اللہ کسی کا محتاج. اسی لیے کسی نے کہا خدا فرما چکا قرآن کے اندر میرے محتاج ہیں سب پیرو پیغمبر، نہیں طاقت سوا میرے کسی میں کہ کام آئے کسی کی بے بسی میں. سارے کس کے محتاج ہیں؟ اور اللہ کسا دا محتاج نہیں. وہ تے منٹوں میں چاہوے اے جا بے نیاز ہے. یقین کرو وزارت عظمیٰ دی کرسی تو لاڑ کے جیلہ دی کوٹلی میں بند کر چھڑے. وہ اے جے جڑے بڑے بڑے تکبر دے بول دے ایسے خدا دی قسمیں انہاں کو تھو لاڑ کے جیلہ میں کھڑ کے ڈانکار کا ڈال چھڑے. اس کو کوئی پوچھنا لے. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں قل اللہم مالک الملک، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب فرما دیجئے قل اللہم مالک الملک. اور میرے محبوب جب تو کہتے ہیں مجھے بڑا پیارا لگتا ہے قل آپ فرما دیجئے اللہم مالک الملک، اے اللہ تو ہی ملکوں کا مالک ہے. تو دل ملک من تشاء، دیتا ہے ملک جسے چاہتا ہے. وہ تنزع الملک ممن تشاء، چھین لیتا ہے بادشاہی اور اختیار جس سے چاہتا ہے. وہ تعز من تشاء و تذل من تشاء، عزت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، ذلیل کر دیتا ہے جسے چاہتا ہے. بیدک الخیر، اے اللہ ساری بھلائیاں تیرے ہاتھ میں. انک علی کل شیء قدیر، اے اللہ تو ہی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قل هو اللہ. اور میرے پیغمبر فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اکیلا ہے. اللہ صمد، اللہ بے نیاز ہے، اس کو لو پوچھ ہی کوئی نہیں رکھتا. لم یلد، اس کی کوئی اولاد. علماء نے ایک بات لکھی ہے آخنا تو یہی چاہیے سا کہ اس تے کوئی ماں پہ پہلے ہی ہونا چاہیے سا. لم یولد و لم یلد ایاں کی نہیں آخیا کہ پہلے ماں پہ ہونے نا تو پیچھے اولاد ہوتی ہے. پہلے ماں باپ ہوتے ہیں بعد میں اولاد ہوتی ہے تو پہلے اس پہ رد کیا جاتا نا. لیکن خدا سن پہلے رد کس تے کیتا ہے؟ بولو اولادی دا کیتا. بعد میں خدا سنا کیا اس کی اولاد بھی نہیں تو اس تے اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ اکبر. علماء نے لکھا ہے دنیا میں کافرہ سن بڑیاں بڑیاں گلاں کیتیاں لیکن اج تک کوئی کافر اے جا پیدا نہیں ہویا جڑا اے آخے خدا دا پے ہے، خدا دا پے، خدا دی ماں، خدا دا دادا، خدا دی دادی. اللہ کے بارے میں میرے دوستو والدین کا اقرار اور اعتراف کسی نے نہیں کیا لیکن اولاد کا بہت سارے کافروں نے کہا. عیسائیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے. اگے 5 دسمبر آ رہی ہے کرسمس، اس میں ہمارے لبرل کے لبڑے میں پتہ نہیں کیے شہن لبرل
جی اسی تے سارے کو مندے ہیں، اسی تے کسا کو مندنا آختے، اسی تے سارے نال پیار کردے ہیں۔ اور خدا دے بندیا، اللہ اللہ دے رسول نال تو پیار نہ کیتا ہے تے کافراں تے انگریزاں تے کتیاں نال تو پیار کردے، اور دنیا جہان دے کتیاں تے سورا لعنت ہے توڑے پیارا تے۔ اور پھر انگریزوں کو اس موقع پر یہ مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے انگریز کیوں کرسمس مناتے ہیں؟ کرسمس منانے کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں 25 دسمبر کو اللہ خدا دے کرب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، تے خدا کے وقت ہے قرآن مجیدہ پہ وقت ہے یہ بندہ کے کردہ لگے دا یہ مو کو گالیاں کردہ ہے، خدا وقت ہے اللہ کی ہے تو کو تے کدے کسا گال نہیں کڑی۔ اللہ اکبر، خدا وقت ہے یہ مرے بارے بچ اے وقت ہے کہ اس تا پتر ہے، اس دی اولاد ہے۔ جب یہ میرے بارے میں اولاد کا قائل ہوتا ہے تو یہ مجھے گالی دیتا ہے۔ اگر خدا آختا ہے اس کو حق نہیں پہنچتا کہ مجھ کو گال کڑے، تو جڑا خدا دے بارے میں خدا دے پترہ دا قائل ہوئے تو خدا کو گالیاں کڑے، وہ تساں کو چنگا لگے تو مجھ کو چنگا لگے، تو پھر میں آختا تساں تو مڑے کو لو بد کے کوئی ذلیل ہے؟ بولو نا یار، ہے کوئی ذلیل؟ کوئی بھی۔ تو میرے دوستو، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، کفار کے ساتھ دوستی نہ رکھو، اپنے مسلمانوں کے ساتھ دوستی رکھو۔ ان کو مبارکباد مت بھیجو۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کفار کی خوشی کے موقع پر مبارکباد کے طور پر حضرت عمر فرماتے ہیں اگر کوئی شخص ان کو ایک انڈا بھی بھیجے گا، انڈے دی کی قیمت ہوندی ہے 5 روپے دے، بڑا خیال آج کل 25 روپے کا ہے، اتنا بھی ان کے ساتھ 25 کا یا 20 کا یا 30 کا اتنا بھی اگر تعاون کرتا ہے، تحفے میں اتنی چیز بھی اگر بھیجتا ہے، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو جڑا اتنا بڑا کارڈ چھاپ کے بھیجے، تو پھر نال اتنی بڑی شیلڈ بھیجے، پھر اتنے بڑے تحفے بھیجے، اسیاں ماواں تے بہناں تے بچیاں جن دے بچے اتنے پیدا ہونے، پھر ان کی یاریاں لگ گئی، پھر دوستیاں ہو گئی، پھر انگریزاں کو تحفے، تو پھر انہوں نے ٹیلی فوناں تے گلاں، تو پھر انہوں نے واٹس ایپ تے یاریاں، تو پھر انہوں کو پھول بھیجنے، انہوں کو فلانا بھیجنا، انہوں کو پھولنا کچھ اور شے بھیجے آدمی۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ عیسائی کافر، لقد کفر الذین قالوا، ان لوگوں نے کفر کیا جن لوگوں نے یہ اقرار کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ خدا کافر آختا ہے تسی سینے نال لاندے ہو، خدا دشمن آختا ہے تسی سینے نال لاندے ہو نا۔ تو میرے دوستو، عرض کرنے کا مقصد یہ، تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اے میرے پیغمبر فرما دیجئے هو اللہ احد، اللہ اکیلا ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں، ولم یولد، اور وہ بھی کسی کی اولاد نہیں۔ حضور علیہ السلام کے پاس صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، او میرے صحابہ کل آنا مسجد میں تیسرا ایسا قرآن کریم میں محمد تمہیں سناؤں گا، سنو بڑے کم دی گل ہے۔ صحابہ سارے کم کاج چھوڑ کے تیار ہو کے اگلے سرے آ کے بیٹھ کے، اج نبی علیہ السلام کو لو اسی اتنا زیادہ قرآن پاک سن سا کہ قرآن پاک تریہ ایسا حضور علیہ السلام پڑھ کے سنا سن۔ صحابہ آئے بیٹھے، حضور علیہ السلام کھڑے ہوئے، آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس سورت پڑھ کے نبی علیہ السلام کا سرے صحابہ بیٹھے تھے، خاصی دیر ہوئی نبی علیہ السلام مڑ کے نہ آئے، انتظارہ بچن کہ حضور آسن تے ایسا کو بولو نا قرآن سنا سن۔
نبی علیہ السلام ہے وہ کی بیٹھے دیو سمجھانا دا انداز ایسا نا گل دماغا پہ پانا دا یا رسول اللہ تسی قرآن سنا سو ان آخر میں تسا کو سورہ اخلاص جی سنائیے جڑا آدمی سورہ اخلاص پڑھ کن دے قل واللہ احد مکمل پڑھ دے اس کو تریے ایسا قرآن مجید پڑھنے کا ثواب مل جلتے تے جڑا ترے باری پڑھ دے اس کو سارا قرآن پڑھنا کا ثواب مل جلتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے دیں تبوک بچ اپنے خیمے بچن ایک صحابی آخر میں دیکھا نبی علیہ السلام دے خیمے میں جو نور نکلتا ہے میں دوڑتا گیا میں نے آ کے عرض کیا یا رسول اللہ آج آپ کے خیمے سے نور کی شعائیں اٹھ رہی تھی حضور نے فرمایا جبرائیل آئے تھے کون آیا سا کون آیا سا واہ واہ اللہ اکبر میرے صحابی جبرائیل آئے تھے یا رسول اللہ کیوں فرمایا مدینے میں میرا ایک صحابی مر گیا تھا اس کا نام تھا حضرت معاویہ مزنی رضی اللہ تعالی ایک ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی وہ معاویہ بن ابی سفیان وہ نہیں یہ معاویہ مزنی دوسرے صحابی ہیں فرمایا ان کا انتقال ہوا میں جبرائیل کو لو پوچھا جبرائیل کی آئیں انہاں ہے یا رسول اللہ کلت ہے نا ہے 70,000 فرشتیاں دی قیادت کردہ آیا او کی آئیں آخیا معاویہ مزنی دا جنازہ پڑھنا آستے آیا حضور نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون معاویہ مزنی فوت ہو گئے انہو قدمات یا رسول اللہ فوت ہو گئے تے جبرائیل یہ اور بھی اتنے فوت ہونے تے اتنے فرشتے کہن کے تو کدے نہ آیا تے اس تے جنازے تے کیا ہیں یا رسول اللہ مجھ کو خدا سن بھیجے مجھے رب نے بھیجا ہے کہ جاؤ اس کا جنازہ پڑھو کہا اس میں خاصیت کیا تھی فرمایا خاصیت یہ تھی رب نے کہا یہ سورہ اخلاص بہت زیادہ پڑھتا ہے اس لیے میں رب اس سے محبت کرتا ہوں سورہ اخلاص کتنی ہے کہ یار ایک صحابی دی شکایت کی تھی آن کے لوکاں نبی علیہ السلام کو یا رسول اللہ یہ جب بھی نماز پڑھاتے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والضالین آمین آگے سورت پڑھتے ہیں وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ جب بھی جو بھی سورت پڑھتا ہے اور سورت پڑھنے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے ضرور پڑھتا ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد یا رسول اللہ اسا مجھے امامہ پیچھے نماز پڑھی مجھے مولویہ پیچھے نماز پڑھی مجھے بزرگہ پیچھے نماز پڑھی مجھے صحابیہ پیچھے نماز پڑھی اس سے کوئی نوئی طریقے اللہ کے رسول یہ اس طرح کیوں کرتے ہیں ہر رکعت کے اندر ہر نماز میں ہر سورت کے بعد یہ سورہ اخلاص کو ضرور ملاتا ہے آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ حضور سرور کونین نے اسے بارگاہ رسالت میں طلب کر لیا امام کو طلب کر لیا کس نے رسول اللہ نے مسیتی دی کمیٹی نہیں ٹاکیا کس ٹاکے بولو ہاں حضور علیہ السلام نے طلب کر لیا آئے مجھے ایک امام نے کمیٹی کی شکایت کی ہے اس کے کچھ حضرات یہاں بھی بیٹھے ہوتے ہیں ایک کمیٹیاں اس ہستے نہیں ہونی ہیں کہ تسی امامہ کو لتاڑنا ہستے نہیں ہونی ہیں بلکہ امامہ دی خدمت جو کہ ہونی ہیں ان دیاں ضرورتاں پوریاں کرو ان دیاں تنخواہ پوریاں کرو ان دے کرا دا خیال کرو ان دے خرچے دا خیال کرو اس ہستے ہونی ہیں اس ہستے نہیں ہونی ہیں کہ تسی جناب انہاں تو اٹھ کے تے بڑے وہ بان کے بیٹھ چلو اے روب جمانا ستے کرا بھی تس دیاں تریمتیاں انہاں تے جما دے کرو اے انہاں تے روب مندے کرو انہاں تے روب نہ جما دے کرو ایک مسیتی بھی امامہ دی ضرورت سی نا وہ تھا شروع ہو گیا لوگ آنے کمیٹی انہوں کو امتحان کن دیئے وہ جی امام صاحب فلانا مسئلہ تھا سو فلانا مسئلہ تھا سو فلانا ایک مرد نہ لو آگیا سیدھا جی اس کو لو پوچھا جی امام صاحب
آپ بھی بتائیں جی قیامت کی نشانیاں کیا ہیں؟ اس تو بڑی نشانی کیجیے تساں جے جہل جنہاں کو دعا گنوتا کا ترجمہ نہیں آتا تو مرے کو قیامتی دیا نشانیاں پوچھتے ہو تو قیامتی دی نشانی ہے. تسی مڑا امتحان کہندے ہو میں عالم ہاں میں فاضل ہاں 10 12 14 سال لا کے مسیتیاں دی صفاں دسا کے میں خدا دا دین پڑھے تسی جاہل سارے کٹھے ہو کے جنہیں کو یہ نہیں پتا گرمیاں میں استنجا کیاں کرنا ہے سردیاں میں کیاں کرنا ہے مرے کو امتحانات شروع ہو گئے اور اس تو بڑی قیامتی کی نشانی کے لیے طلب کر لیا رسول اللہ نے حضور کی بارگاہ میں. حضور نے فرمایا وہ کیا گل ہے تُد کے کام لائے دے ہو ہری رکعتیں بھی سورہ اخلاص پڑھ دیں کیا گل ہے؟ اس نے یا رسول اللہ مجھے مچھی چنگی لگ دی ہے سورہ اخلاص. اور کی چنگی لگ دی ہے؟ اس میں خدا دیا صفتہ بیان ہوئی ہیں. اللہ اکبر. جبرائیل آگے جبرائیل سنا خیا اس کو سورہ اخلاص چنگی لگ دی ہے اے خدا کو چنگا لگتا ہے اس کو پڑھنا دو. اللہ اکبر. حضور آیا خدا کو چنگا لگتا ہے تو مجھ کو بھی چنگا لگتا ہے فرمایا اس کو پڑھنے دو. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے.